رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المصدقاتی کی طرف سے میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں ہمارے آج کے سیشن کے لیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنا علما. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم انی نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع دینے والا فائدہ مند علم عطا کرے اور طیب رزق عطا کرے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ ہماری آنکھوں کو بھی حق نظر آئے اور اس پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور جو باطل ہے وہ ہمیں باطل نظر آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو الحمدللہ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں, اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا ہم سب پہ یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپ سب کی امت میں پیدا کیا. ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو کہ کیا ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ نے کہ احسان ہے ہم پر آج کی جو آخری عشرہ ہے اس کی یہ پہلی طاق رات ہے. اللہ نے ہم کو یہ طاق رات نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شب قدر بھی نصیب فرمائے اس رمضان کی. آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور ہر نعمت پہ, ہر رزق پہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں جو قرآن نازل کیا, آج ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن موجود ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں اور تدبر کریں. اور تو غور و فکر کرنا یا تدبر کیا ہے, سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تدبر کیا ہے. تدبر کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دبر. دبر کا مطلب معنی ہوتا ہے, لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا. کس چیز کا پیچھا کرنا یا کس چیز کو فالو کرنا. فالو غور و فکر کو جاری رکھنے کے لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کو ہم غور و فکر کریں اور یہ جاری رکھیں. اس کے لیے اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. تدبر صرف قرآن کے معنی یا ٹرانسلیشن پڑھنے سے تدبر نہیں ہوتا ہے. تدبر کے کرنے کے لیے ہمیں اس کے گہرائی میں, اس کے معنی کی گہرائی میں اترنا ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تدبر کیوں کرنا ہے. آخر ہم قرآن میں تدبر کیوں کریں. صرف کیا قرآن کا معنی پڑھنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے ٹرانسلیشن پڑھ لیا, کیا یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. تو سورہ نساء میں آیا نمبر 82 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو کویشچن کے فارم میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں جو کہ پورے 23 سال میں نازل ہوا, جس میں بہت سارے ریپیٹیڈ جو واقعات آئے ہیں نبیوں کے, لیکن ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ
اس میں کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا کسی بھی معاملے کو لے کر، اور جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن صرف اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بندے کا کام نہیں ہو سکتا یہ۔ اور جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک اور فائدہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو قرآن کے معجزے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے آج سائنس اتنے سال ترقی کرنے کے بعد بہت ساری آیتوں کا جو میننگ آج جا کے ہم سمجھ پائے ہیں، جبکہ سائنس اس لیول پہ جب پہنچا ہے تب ہمیں اس کی میننگ سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے موجود ہے قرآن میں۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں یہ معجزے جب ہم کو ملتے ہیں، جب ہم خود اسٹڈی کرتے ہیں یا ہم کسی اسکالر کا سنتے ہیں، تو ہم کو یہ جب معجزے پتہ چلتے ہیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے دماغ جو اختلاف ہوتے ہیں وہ اکثر ہمارے دماغ میں پایا جاتا ہے، تو جب ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں تب ہمارے دماغ کو جو کنوکشن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آتی ہے، ہمارے یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا تدبر کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ کوئی تدبر کرنے سے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ اور تدبر ایک اور لفظ، یہ لفظ اور جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس کا حکم نازل کیا ہے، اور وہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت نمبر ہے 24۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ ہم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوگا فائدہ، یہاں پہ ہم اس کی آگے والی آیت کا دیکھیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جو تالے لگے ہیں، جو ہم نے خود لگائے ہیں، جو ہم جکڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو کھولنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا، ہم قرآن میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو غور و فکر کرنے سے ہمارے دل اور ہمارے دماغ دونوں کے جو ایک جگہ جو تالے ہیں، دل پہ تالے ہوتے ہیں، اور دماغ میں جو ہمارے شک و شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ملتا ہے قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، 2 منٹ میں ہمارے 2 اسپیکر ہیں، میں ان کے ہینڈ اوور کروں گی۔ تو بس لاسٹ ایک آخری بات یہ کہنا اس کے ساتھ ختم کروں گی کہ تدبر کے فائدے کیا ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہدایت نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اگر ہم غور و فکر نہ کریں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے تالے کھلیں تو ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور تدبر کیسے کریں؟ تو تدبر کیسے کریں؟ تو تدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اسٹڈی کریں، عربی سیکھیں۔ اگر ہم عربی نہیں سیکھ سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ ہم اسکالرز، جو دوسرے اسکالرز ہیں، ان کے لیکچر سنیں، اور جو غور و فکر انہوں نے کیا ہے، جو انالیسس انہوں نے کیا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے لی ہے، ہم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ لیکچر رکھے ہیں طاق راتوں میں، تاکہ ہم اس میں جو اسکالرز ہیں ان کو انوائٹ کریں، اور وہ آ کے جو انہوں نے غور و فکر تدبر کیا ہے، جو انہوں نے انالیسس کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا سورہ فصلت، جو کہ سورہ نمبر 41 ہے، اس کی آیا نمبر 30 سے لے کے 36 تک ہے۔ اور آج کے ہمارے اسپیکر ہیں ڈاکٹر نکھت نعمان۔ ڈاکٹر نکھت نعمان جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ڈاکٹر نکھت نعمان پی ایچ ڈی ہے ان اسلامک اسٹڈیز، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور یہ وزٹنگ فیکلٹی ہے یونیورسٹی آف ممبئی کے۔ تو اسی کے ساتھ میں انوائٹ کرنا چاہوں گی، ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر نکھت نعمان سے کہ وہ ہمارا آج کا لیکچر شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस बाबरकत रात, रमज़ान मुबारक की पहली शब कद्र या पहली ताक रात, और अल्लाह ताला हम सबको शब कद्र नसीब फरमाए, जिसमें हम सिर्फ इसलिए यहाँ जमा हुए हैं जूम की इस रूम में, इस मीटिंग रूम में, कि हम अल्लाह ताला की किताब को समझें, उसका फ़हम हासिल करने की कोशिश करें। ना सिर्फ उसका फ़हम हासिल करें, बल्कि उसे इस तरह से अपने दिल नशीन, अपने जहन नशी कर लें कि इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने का अज़्म लेकर उठें और उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने वालों में शामिल फरमा ले, और अल्लाह ताला हमें इखलास नियत के साथ उसकी इबादत करने वाला और इखलास नियत के साथ इस अमल को जिंदगी भर ता हयात जारी रखने वाला बना। आज इंशाअल्लाह ताला हमें जिन आयात पर इंशाअल्लाह गौर व फिक्र करना है, जैसा कि आप सब जानते हैं, वो है सूरह फुस्सिलत। सूरह फुस्सिलत जो है वो कुरान करीम की 41 नंबर की सूरा है और इसकी 7 आयात हैं, आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 36 तक। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी स्टडी जो है आज हमें करनी है। पहले तो हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए इन आयात में क्या पैगाम जो है वो दिया है। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसका एक जो लफ्जी तर्जुमा है उसको समझेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इसकी एक एक आयत पर जो है हम तफसील से जो है वो नजर डालने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इस अमल को आसान कर दे, और जो भी हक है, जो भी खैर है, अल्लाह ताला वो हमारे मुंह से निकलवाए और हमारे दिलों में जहन नशीन करवा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं सूरतुल फुस्सिलत की आयत नंबर 30 में, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, और फिर उस पर जम गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते ये कहते हुए उतरते हैं, अल्लाह तखाफू, के खौफ ना करो, अंदेशा ना करो, वला तहज़नू, और ना गम खाओ, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून, बल्कि तुम खुश हो जाओ उस जन्नत के साथ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और उसमें तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारा जी चाहेगा वो तुम्हें दिया जाएगा। वलकुम फीहा मा तद्दाऊन, और उसके साथ साथ तुम्हें वो कुछ भी दिया जाएगा जो तुम अपने रब से मांगोगे। नुज़ुलम मिन गफूरुर रहीम, ये बतौर मेहमानी है गफूर और रहीम की जानिब से। वमन अहसनु क़ौलम मिम्मन दआ इलल्लाही, और उस शख्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की जानिब बुलाए। वअमिल सालिहम, और नेक आमाल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि बेशक मैं तो फरमाबरदारों में से हूँ। वला तस्तविल हसना, और वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, और बदी और नेकी और बुराई जो है वो यकसा नहीं होती। इदफा बिल्लती हिया अहसन, तो फिर ये कि तुम टालो किसको, बुराई कोई ऐसी बात से जो कि एहसन हो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो यकायक वो शख्स कि जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, वो ऐसा हो जाएगा गोया कि वो बहुत ही गर्मजोश दोस्त है, निहायत ही गहरा। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, और नहीं नसीब होती और नहीं मिलता ये मकाम सिवाय उन लोगों को जो सब्र करते हैं। वमा युलक्काहा, और ना ही नसीब होता है ये
عظیم، یہ عظیم خصلت یا یہ عظیم نصیبہ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہ ہی یہ جو عظیم یہ جو صبر ہے یہ صرف اور صرف انہیں ملتا ہے جو بہت نصیبے والے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو کبھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اور اکساہٹ فیل ہو، در اندازی یا رخنہ اندازی فیل ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگیے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہ ہے وہ 7 آیات انشاءاللہ جس کی ہمیں آج اسٹڈی کرنا ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک بہت ہی افیکٹو طریقہ ہے تفسیر قرآن کی جو ہے بالقرآن، کہ قرآن کو قرآن ہی کے دوسرے مقامات کے ضمن میں یا اس کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفصلت کی ان 7 آیات کو جن کی ہم نے ابھی تلاوت کی اور جن کے ابھی لفظی معنوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کو حقیقتاً یا اس کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے قرآن کریم ہی کی ایک دوسری صورت ہے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ معاون ثابت ہوگی، اور وہ ہے سورۃ العصر. ہم سب سورۃ العصر الحمدللہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں. آپ میں سے اکثر کو جو ہے یہ سورہ یاد ہوگی، ہے نا. تو سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا جو ہے اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نقصان سے یا لاس سے، خسران سے بچ جانا. کہ وہ کون لوگ ہیں جو خسران سے، جو بہت بڑا گھاٹا ہے، the greatest loss جو ہے اس سے اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری انسانیت جو ہے وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے 4 گائیڈ لائنز یا 4 جو ہیں جسے ہم کہیں گے کمانڈز دیے گئے. اس میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ایمان کا حکم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے. دوسری ہمیں بتائی گئی یہ بات کہ جو لوگ عمل صالح کریں گے، رائچیس ڈیڈز جو ہیں وہ کریں گے، عمل صالح. تیسرا ان کا ورچو کیا بتایا؟ حق کی دعوت دیں گے، تواصی بالحق، حق کی وصیت. اور چوتھی بات ہمیں بتائی گئی جو صبر کی وصیت کریں گے، صبر کی نصیحت کریں گے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھی. سب سے پہلا جو ہے خسران سے بچنے کے لیے ایمان، دوسری ریکوائرمنٹ ہے عمل صالح، تیسری ریکوائرمنٹ ہے حق کی وصیت، اور چوتھی ریکوائرمنٹ ہے صبر کی وصیت، ہے نا. یہ چاروں ریکوائرمنٹ ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سورۃ العصر کا سینٹرل تھیم ہے. اب سورۃ الفصلت جس کو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسے ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفصلت میں ہمارے لیے جو نازل فرمایا ہے وہ ہے دراصل مقام ولایت. جیسا کہ ہم نے عصر میں دیکھا تھا یہ خسران اور لاس سے بچنے کے لیے تھا. فصلت جو ہے، فصلت کی یہ جو آیات ہیں 30 to 36 جن کا کہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ دراصل مقام ولایت ہے. مقام ولایت، ولایت کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ آپ کا دوست بن جائے، کہ اللہ کن لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کن لوگوں کو جو ہے، کن لوگوں کا اللہ ولی جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا مقام ہے.
خسران سے بچنا کیا ہے؟ ایک بیسک لیول ہے نا. ایٹ دا فرسٹ لیول، ایٹ دا بیسک لیول میں کیا چاہوں گی کہ میں لاس سے بچ جاؤں. لیکن جب میں اوپر چڑھوں گی تو میں کیا چاہوں گی کہ مجھے مقام ولایت نصیب ہو، کہ اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے میں اسے جو ہے اچیو کر سکوں انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس مقام ولایت کو اچیو کرنے کا نسخہ ان 7 آیات میں ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور بالکل اسی آرڈر میں جس آرڈر میں ہم نے سورۃ العصر پڑھی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام ولایت میں گنوایا کہ وہ لوگ جو کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت. تو یہ ایمان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقاموا، اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں، اس پہ کانسٹنسی جو ہے اختیار کرتے ہیں، اس پہ جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں. استقامت یہ ہے دوسری. تیسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ کس کی جانب دعوت دیتے ہیں؟ دعوت إِلَى اللَّهِ، دعا إِلَى اللَّهِ. اور صبر کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ایک حظ عظیم ہے، اور یہ صبر جو ہے وہ بہت نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صبر کا کیا مقام بتایا کہ جو برائی ہے اس کے مقابلے میں آپ کیا اختیار کریں؟ آپ خاموشی نہ اختیار کریں، بلکہ آپ برائی کا جواب اس سے دیں جو سب سے احسن ہے. سیاح اور حسنہ جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم ان دونوں مقامات کے کمپیریزن کریں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایمان کی ہائیسٹ چوٹی جو ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے وہ یہ سورۃ الفصلت میں آ کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان. عمل صالح کی تفسیر جو ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ثم استقاموا میں، کہ اس پر جم جانا. پھر ہم نے دیکھا حق کی جو وصیت جو وتواصوا بالحق ہے، اس کا ہائیسٹ چوٹی یہ ہے کہ انسان دعوت اللہ، اللہ کی جانب بلانے والا ہو. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور صبر کی جو سب سے ہائیسٹ چوٹی ہوگی وہ یہ کہ وہ برائی کو جو ہے اس سے دفع کرے جو سب سے احسن ہے. تو یہ ہے ایک نٹ شیل میں ایک اجمالی خاکہ آج کی اس سورۃ الفصلت کی 7 آیات کا، جسے ہمیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آئیے ہم اس کی ایک ایک آیت جو ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ غور کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چارٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت ہمیشہ جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کریم کے اس مقام پر آئیں گے، اس کو تلاوت کریں گے اور ہم اسے سورۃ العصر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے اس کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے. اب دیکھیے جنرلی نہیں، کبھی کبھار کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نا، کسی طرح سے بس پاس ہو جاتے ہیں یا کسی طرح خسران سے بچ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دوست بننا، یا اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے، یا اللہ ایک مقام ولایت، یہ تو ایک بہت ہی اونچا مقام ہے. اس کے لیے میں اور آپ کیسے اسپائر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں اور آپ جو اتنے عام سے لوگ ہیں، ہم کیسے اس کے لیے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی جو ہے سعی یا کوشش کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو میں بتاتی چلوں کہ دیکھیے دنیا کے کسی معاملے میں ہم کسی چھوٹی چیز پر آسانی سے راضی نہیں ہوتے نا. اب اللہ تعالیٰ سے نہیں کہتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایک سوکھی روٹی سے بھی تو ہمارا پیٹ بھر ہی جائے گا،
تو بس ہمیں اتنا ہی دے دیجیے، ہے نا. ہم زندگی کو بہترین سے بہترین اور اچھے سے اچھا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی تزئین کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے. تو پھر دین میں آنے کے بعد ہم یہ ایٹیٹیوڈ کیوں اپنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس تھوڑے میں ہی ہو جائے، یہ تو ہم سے نہیں ہوگا. نہیں، انشاءاللہ تعالی دین کے تعلق سے بھی ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ٹرسٹ، ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں ہے. ہمارا ٹرسٹ اپنے عمل یا اپنی کوششوں پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تیری رحمانیت، تیرا کرم، تیرے غفور الرحیم، تیرے عفو و درگزر، اور تیرے اس کریمی جو تیری صفات ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے ہم جیسے عام اور معمولی لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسپائر کرنا چاہتے ہیں، کوششیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جن کا ولی اللہ بن جاتا ہے. اور ایک دوسری اہم بات جو یہاں سمجھنے کی وہ یہ کہ دیکھیں، جب ایسپریشنز ہائر ہو نا، جب تھوڑی اونچی ہماری منزل یا ہماری نگاہ تھوڑی اونچی ہو، تو اگر ہم فائنل ڈیسٹینیشن پہ نہ بھی پہنچ سکے تو ضرور تھوڑی بہت تو ہمیں جو ہے کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ مل ہی جائے گی. لیکن اگر ہم نے اپنا گول، اپنی منزل ہی بہت نچلی سطح کی متعین کی ہے، یا اپنا گول بہت چھوٹا سیٹ کیا ہوا ہے، تو پھر مشکل ہے کہ ہم اس چھوٹے گول کو بھی اچیو کر سکیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ آج جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے یہ درخواست کرتے ہیں رمضان مبارک کی 7 رات میں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم تیری قرآن کا فہم حاصل کر سکیں، ہم قرآن کریم سے قریب ہو سکیں، ہم اسے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے اور یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے. تو اللہ تعالیٰ تیرے کہی ہوئی ہر بات اسے ہم اپنی زندگیوں میں ڈھالنا چاہتے ہیں. اگر تو نے یہ مقام ولایت اور کس طرح سے اللہ کو اپنا ولی بنایا جاتا ہے اسے یہاں تو نے اسپیل آؤٹ کیا ہے، یہاں تو نے ہمیں بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عزم دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بلندیوں کو اسپائر کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ بنا، اور اس کو اچیو کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور عزم اور استقلال انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دے. تو آئیے اس شارٹ انٹروڈکشن کے بعد اب ہم جو ہیں اس کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سب سے پہلی آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین، جو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ رب کیا ہوتا ہے؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ ہم کتنی عام طور پہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، بہت خوبصورت اور اس کی صفات سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے پکارا کریں، اور کس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین کو ہم ندا دیں، کس طرح سے اسے آواز دیں. پر یہ جو رب ہے، یہ جو رب کا کلمہ ہے، یہ جو رب ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں. تو خصوصیات کیا ہیں؟ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، نشو نما کرنے والا، پالنے والا. اب دیکھیے، ہم بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں تربیت، نشو نما یا پالنے کا تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو تھوڑا بہت ایکسپیرئنس ہے کہ یہ کیا عمل ہوتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اسی معنی میں تربیت کرتا ہے، نشو نما کرتا ہے، پالتا ہے، جیسا کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے ایکسپیرئنس کرتے ہیں اور
ہم اپنی زندگیوں میں جس طرح سے اسے ایکچولاइज ہوتا دیکھتے ہیں، ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین جو رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو چیزوں کو اس طرح سے تربیت اور نشو نما کرتا ہے کہ انہیں ان کے حد کمال تک پہنچا دیتا ہے. حد کمال کیا ہوتا ہے؟ کہ اس چیز کی ایکسلنس جو ہے وہ اچیو کرنے والا بنا دیتا ہے. تو رب میں جو ہے یہ اس لفظ میں یہ ایلیمنٹ شامل ہے کہ جب میں اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہوں ربی، اے میرے رب، اور میں اپنے ذہن اور اپنے دل کے ان احساسات کے ساتھ جس کی مجھے ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو ایڈریس کر رہی ہوں، تو اس رب میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ میں اس رب کو، جب میں نے رب کہا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف مجھے پال ہی نہیں رہا ہے، صرف جو ہے مجھے نرچر ہی نہیں کر رہا ہے، نرش ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ میری تربیت اس طرح سے میری نشو نما کرے گا کہ وہ مجھے حد کمال تک پہنچائے گا. اینڈ دس از اے بیوٹیفل ڈیمینشن آف دا ورڈ رب. اسی لیے رب جو ہے وہ ایک بہت ہی کلوز، یا جسے ہم کہیں گے بہت ہی قریبی، جب اللہ رب العالمین سے رشتہ جو ہے اس کو اگر ایکسپیرئنس یا اس کو اگر ایکسپلین کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں رب. رب کے نام سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو رب میں تو یہ ساری باتیں شامل ہیں. رب ہی سے جو ہے ہمیں اللہ کی ربوبیت پتہ چلے. اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس بات کا شدید احساس ہو کہ میری زندگی میں ہر فائدہ، میری زندگی میں ہر نفع پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے. ساری دنیا مل کر بھی اگر مجھے ایک تنکے کا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یقین ہو انشاءاللہ کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مجھے ایک ہلکا سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسا نہ چاہے. تو میری ساری بھلائی، میرا سارا خیر، میری ساری کے ساری جسے کہا جائے گا فلاح اور کامیابی اور ناکامی، سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. مجھے پالنے والا، میرا رازق، مجھے رزق دینے والا وہ بھی جو ہے اللہ ہے. اللہ کو رب کہنے کا مطلب ہے کہ وہی جو ہے نوازنے والا ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اور وہی جو ہے ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. تب کہیں جا کر یہ بات جو ہے وہ پوری ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اللہ کی ربوبیت جو ہے اس پر میرے ایمان کی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت پر جو ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. دیکھیے ہمیں کتنا بے خوف، کتنا نچنت کر دے گا جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے سارا خیر، ہماری ساری بھلائی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اس کا سارا کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ مجھے بالکل بھی کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے. اس کے بعد اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. اب دیکھیے اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ is definitely a proper name. بٹ اللہ، یہ پتا ہم کتنی بار دن میں اللہ کہتے ہیں نا. اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی بھی کچھ لغوی معنی ہے، اس کا بھی کوئی ورڈ میننگ ہے. تو اللہ جو ہے وہ بھی بنا ہے الہ سے.
ال ہم جانتے ہیں as a definite article جو ہے وہ بناتا ہے، اور الہ جو ہے اس کے بہت سارے الگ الگ معنی ہیں. تو اس کا سب سے پہلا معنی یہ ہے، یا کہ نا ریکویسٹ، کسی کا شاید مائک آن ہو گیا ہے نا جی. تو الہ جو ہے اس کا ایک معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو ورشپ کیا جائے. تو اللہ وہ الہ ہے جو الہ ہے، جو اللہ ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو ریل معنی میں عبادت اور ورشپ اور پرستش کے لائق ہے. الہ کا ایک دوسرا میننگ ہے، وہ یہ ہے تحیر کر دینے والا، حیران کر دینے والا. کہ اللہ رب العالمین کے کمالات اور صفات جو ہیں وہ کبھی ہمارا ذہن اس کا ادراک نہیں کر سکتا، کبھی اس کو پوری طرح سے جو ہے اس کو پوری طرح سے اس کا فہم نہیں حاصل کر سکتا، یا پوری طرح سے اسے ڈیسفر نہیں کر سکتا. تو وہ جیسے جیسے اللہ رب العالمین کی آیات کا، اس کے کمالات اور اس کے صفات کو جاننے لگتا ہے، وہ متحیر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو درماندہ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ فیل کرتا ہے کہ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل with my human comprehension، جو میری کیپیسٹی ہے کمپریہینڈ کرنے کی، کہ میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے کمالات کو پوری طرح سے جو ہے اس کا ادراک کر سکوں. تو اللہ دراصل وہ ہے جس کے سامنے میں عاجز ہوتی ہوں. اللہ وہ ہے، وہ معبود حقیقی ہے جس کے سامنے جو ہے میں بالکل متحیر ہو جاتی ہوں. اللہ کا تیسرا معنی ہے، الہ اسے کہتے ہیں جس سے صرف محبت ہی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا عشق اور ایک ایسی محبت ہو جو انسان کو بے خود کر دے، جو انسان کو وارفتگی پر جو ہے وہ مجبور کر دے. That I have an obsession. I mean یہ جو محبت ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ صرف ایک ایسی پلین سی محبت نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، وہ this is the highest love that I can confess، کہ اللہ ہی ہے جو سب سے پہلے ہے ہماری زندگیوں میں، اور اللہ ہی ہے جو آخر ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہوں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی ریالٹی ہو کہ انا للہ. تو اللہ وہ ہے جس سے سب سے زیادہ جو ہے محبت کی جائے. تو اللہ وہ الہ ہے جس سے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ کی جاتی ہے. Now imagine every time I say La ilaha, that there's nobody in this world who can be, who can occupy the place of ilah for me in this world. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی جو ہے اس لائق نہیں ہے جو مجھے اس طرح سے ششتر درماندہ کر دے، تحیر میں مبتلا کر دے، جس کے سامنے جو ہوں میں بالکل جھک جاؤں، بالکل عاجز ہو جاؤں. اور یہ کہ جس سے میں سب سے زیادہ وارفتگی کے ساتھ محبت کروں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو دیکھیں یہ کلمہ کتنی بڑی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ جو ہے اس میں معبود حقیقی کا مطلب شامل ہے، تحیر کا شامل ہے مطلب جس سے محبت کی جائے، اور اس کے علاوہ ایک اور معنی شامل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا ہے، جس کا کوئی نگاہ جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو ہے سبھی کو دیکھ سکتا ہے. تو دیکھیے ہم جب اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہوں، میرے سارے فائدے اور نقصانات تجھ سے ہی منسلک ہیں، اور مجھے ہر فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے. ثم استقاموا، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ اس پر کیا ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں.
استقامت کا مطلب ہے جم جانا، سیدھا ہو جانا، ٹھک جانا. اس میں درستگی کا مطلب شامل ہے اور اس میں جماؤ کا مطلب شامل ہے. جمنے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جمنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بہہ جانے کا خطرہ ہو، جب اس بات کا خطرہ ہو کہ کہیں جو ہے ہم اس ایمان پر جو ہے قائم نہ رہ سکیں گے. تو زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آئیں گے، ایسے بہت سارے ٹرائلز اور ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اوکے، سیکنڈ میننگ واز تحیر کرنے والا، حیران کر دینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات، جیسے ہم سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں نا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی انسان جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا علم حاصل کرنے لگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، شدید احساس ہوتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن، ہماری جو کیپیسٹی ٹو کمپریہینڈ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے جو ہے تیرا ادراک کر سکیں، تیری صفات کا، تیرے کمالات کا. تو ہم دونوں زانو ہو کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہے تحیر کا مطلب. تو یہ سیکنڈ میننگ تھا، آپ میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا. تو بہرحال استقامت کا مطلب یہ ہے. اب استقامت جو ہے وہ قول میں بھی چاہیے، وہ عمل میں چاہیے، اور وہ احوال میں بھی چاہیے. قول جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے الفاظ. عمل میں استقامت ہم آگے بھی پڑھیں گے، عمل صالح. اور احوال کسے کہتے ہیں؟ ہماری فیلنگز، ہماری کیفیات، جو کچھ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے ہم مضبوطی سے جمے رہیں. پھر ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اپنا رب، لیکن عمل میں بھی پھر ہم ایسے ہی کر کے دکھائیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، اور تو میں اس کے ہر حکم کے آگے جو ہے اپنے سر کو جھکا دوں. وہ میرا حاکم ہے، وہ مجھے جو حکم دے میں خوشی خوشی اس کو کرنے کے لیے دوڑ پڑوں. میں اپنی پوری طاقت، میں اپنی پوری توانائی اس کے لیے لگا دوں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. تو غرض یہ کہ عمل میں استقامت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی یہ ہوگی کہ میں اس کے احکامات کو فالو کرنے والی بن جاؤں، اس کے اوامر کو ماننے والی، اس کے کمانڈز کو فلفل کرنے والی، اور ان باتوں سے جس نے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جانے والی. اور احوال یہ کہ ایک لگے باندھے کی مزدوری قسم کی جو ہے وہ کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ میری کیفیات میں سرشاری ہو، محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر نثار ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ہے یہ ریلیشن شپ میرے اور اللہ کے درمیان قائم ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو استقامت اختیار کریں، جو اللہ کو اپنا رب مان لیں، اس کی ربوبیت پہ ان کا دل ٹھک جائے، اور ان کے عمل، ان کے قول اور ان کے احوال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہتے ہیں. کس کو؟ فرشتوں کو. اور کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کیا کہتے ہیں آ کے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم حزن کرو. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا، فیوچر کا. اور حزن ہوتا ہے، حزن ایکچولی کہتے ہیں زمین کی سختی کو حزن کہا جاتا ہے. اور کوئی پریشانی آنے پر دل کے اندر جو بے قراری ہوتی ہے، وہ بے قراری جو ہے وہ حزن ہے. تو ہر مشکل جو ہے وہ حزن نہیں پیدا کرتی. کچھ مشکلیں جو ہیں اس میں ہم بڑے اطمینان میں ہی ہوتے ہیں، پروبیبلی اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ پہ اس وقت بڑا مضبوط ہوتا ہے. لیکن کچھ پریشانیاں ہمیں بہت بے قرار کر دیتی ہیں، تو وہ بے قراری دراصل حزن ہے. حزن جو ہے، ملال جو ہے، وہ پاسٹ کا ہوتا ہے. یہی دو چیزیں ہیں، خوف، اندیشے جو فیوچر سے ہوتے ہیں، اور حزن اور ملال اور غم جو زندگی میں گزرے ہوئے لمحات کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی ہمیں تکلیف پہنچاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو انہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو، بلکہ انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تتنزل فرمایا ہے. تتنزل جو ہے یہ عربی زبان کا وہ صیغہ ہے جس میں کنٹینویشن شامل ہے.
تو یہ نہیں ہے کہ فرشتے صرف ہماری موت کے وقت ہمارے سامنے آتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ان لوگوں کے حمایتی بن کر ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر جم جائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں۔ ایسی بہت ساری حدیثیں جو ہیں الحمدللہ ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے۔ جیسے بہت ہی فیمس حدیث ہے کہ کسی گھر میں، اللہ کے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے آج ہم اس روم میں جمع ہوئے ہیں، زوم روم میں، کہ جہاں جو ہے لوگ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے اور اس کے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ انہیں گھیر لیتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے چند دوسری احادیثوں میں پڑھنے ملتا ہے جہاں پہ ایکسلنس بتائی گئی ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، کہ جب تک انسان جو ہے وضو کر کے مصلی پر اس نیت کے ساتھ آتا ہے اور جب تک نماز اور ذکر میں مشغول رہتا ہے اور ایکسلنس آف پریئنگ ان دی مسجد، تو اس وقت تک ملائکہ جو ہے اس کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ بہت ساری مرتبہ فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حمایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کے قدموں کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے۔ دیکھیے سیرت میں تو ہم نے پڑھا ہے نا، جنگ بدر، جنگ اور بھی جو دوسرے مواقع تھے جس میں کہ خود صحابہ کرام نے ایکسپیرینس کیا کہ کس طرح سے فرشتے جو ہے صف در صف جو ہے قطار باندھ کر مسلمانوں کی حمایت کے لیے آ کھڑے ہوئے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ موت کے وقت بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی موت کے وقت جو ہے یہ فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ دارالامتحان تمہارے لیے ختم ہوا، اب تمہارے لیے جو ہے سکون کی جگہ پہ انشاءاللہ تمہیں لے جا رہے ہیں۔ تو بہت خوشی خوشی جو ہے وہ بندہ مومن جس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جو ہے اقرار کیا تھا، اسے مانا تھا، ان فرشتوں کو دیکھ کے نہایت خوشی کے ساتھ اس عالم سے اس دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ پل صراط ایک بہت ہی مشکل وقت ہوگا، وہاں پر بھی جو ہے یہ حمایت کرنے آ جائیں گے، یہ نصرت کرنے آئیں گے، نہ صرف یہ بلکہ یہ قبر میں بھی آئیں گے، پھر یہ کہ یہ جنت میں بھی آتے ہیں اور سلام کریں گے کہ سلامتی ہو، دیکھو تمہیں مل گیا نا جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو ہے وہ نازل کرتا رہتا ہے، کن کے لیے؟ جو کہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو واقعتاً یہ کہنے والے کہ ربنا اللہ اور اس پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو ہے وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، کہ ہم تو تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم مانگو گے۔ سو ایک مرتبہ ایک ینگ لڑکا ہے جنت اور جنت میں ملنے والے انعامات ایک کلاس میں بیان ایکسپلین کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میم جنت جو ہے وہ تو بڑی بورنگ سی جگہ ہوگی نا، پھر جنت بورنگ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے نا میم وہاں پر تو جو ہے بس سوچا اور وہ مل جائے گا، وہ جو ایک تھرل ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے لیے اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ملے گی نہیں ملے گی، ہم پاس ہوں گے فیل ہوں گے، اور پھر فائنلی جب ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنی منزل پر اور کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جو تھرل جو جوائے ہمیں ملتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ سب تو وہاں نہیں ہوگا نا، وہاں تو بس ہمارے سوچنے کی دیر ہوگی اور وہ چیز ہمارے لیے پیش کر دی جائے گی اور وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ بھائی آپ کو جیسی جنت چاہیے ہوگی آپ کو ویسی ملے گی، ما تدعون، اگر آپ کو یہ تھرل والی جنت چاہیے جس میں آپ اسٹرائیو کریں، جس میں آپ جو ہے تھرل سے بار بار گزریں کہ میں چیزوں کو جو ہے کوشش کر کے اور محنت کر کے اور پھر اسے حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسی جنت دے۔ تو غرض یہ کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں وہ سب کچھ عطا کرے گا جو اس کا جی چاہے گا اور وہ کچھ جو وہ مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزلا من غفور الرحیم، اور یہ تو نزل ہے۔ نزل کسے کہتے ہیں؟ نزل کہتے ہیں انیشل
مہمان نوازی کو. دیکھیے ہمارے گھروں میں جب کوئی آتا ہے اسپیشلی ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں, تو ہمارے وہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہی ساتھ مہمان کے سامنے ایک گلاس پانی پیش کرتے ہیں. تو یہ ہماری توازن نہیں ہوتی گلاس پانی کا, یہ تو ہماری انیشیل جو ہے پیشکش ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ہمیں تواضع کرنا ہوتی ہے, مہمانداری کرنی ہوتی ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ, وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ نزل ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے تو بس اسٹارٹر ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. ادروائز وہاں کیا نعمتیں ہوں گی, کوئی آنکھ جسے کسی آنکھ سے نہ دیکھا ہوگا تم اس کو امیجن نہیں کر سکتے, اور تم اس کو اس کے بارے میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر فوراً فرما دیا من غفور الرحیم, کہ یاد رکھنا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہیں تمہارے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ملے گا کہ یہ غفور الرحیم کی جانب سے ہے. تو غرض ہمیں یہ بات پتا چلی کہ ہم کتنے ہی اچھے عمل کر لیں, پوری زندگی سجدے میں گزار دیں, تب بھی جو ہے ہم اپنے آپ کو اس بات کا حقدار نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تو مجھے جنت میں ڈالنا ہی ہوگا, بلکہ ہم جب بھی جنت میں جائیں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحمت کی وجہ سے جائیں گے. تو دیکھیے 32 جو آیات تھی اس پہ ہم نے دیکھا کہ وہ مقام ولایت کیا ہے, کہ جنہیں دنیا ہی میں جو ہے اور آخرت میں جو ہے فرشتے نازل ہو کر جو ہے خوشخبری سناتے ہیں. اب اس کے بعد 33 اور 33 میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس مقام ولایت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اگر ہم ایسا بننا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مقام ولایت حاصل ہو, تو بتایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہ دیکھیں زبان کا استعمال تو ہر انسان کرتا ہے نا, ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بہت بڑا فلاسفر ہو یا کوئی ایک عام سا مزدور یا کسی کھیت میں کام کرنے والا, ہر کوئی اپنی زبان کا استعمال کرتا ہی ہے. جو زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کا بہتر استعمال کرتے ہیں. بہتر استعمال ان ٹرمز آف دنیاوی طور پہ بھی, دنیا میں بھی زیادہ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرتے ہیں بیکاز ان کے پاس زبان کا بہتر استعمال انہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی, کہ اگر تم اپنی زبان کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت دی ہے کہ تمہیں بولنے کی جو صلاحیت دی ہے, اس کا جو ہائیسٹ اور سب سے بیسٹ استعمال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ تم اسے دعوت اللہ میں جو ہے وہ لگاؤ. اب اگر مجھے استقامت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ میں دوسروں کو اللہ کی جانب بلانے کی دعوت دوں, اور میری یہ دعوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, اللہ کی جانب ہو, کسی فرقے یا کسی گروپ یا کسی گروہ یا کسی تفرقے کے لیے نہ ہو, بلکہ محض دعوت اللہ ہو, جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی توحید کی جانب جو ہے میں لوگوں کو بلاؤں اور اس جانب جو ہے لوگوں کو جوڑوں. اور اس کی بہترین مثال جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد ملتی ہے وہ ہے صوفیہ, جنہیں ہم عام طور پہ صوفیہ کے نام سے جانتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اجمیری رحمہ اللہ جو ہیں یہ ان کی کوششوں سے جو ہے ہمارے اس انڈیا میں جو ہے دین پھیلا, اسلام پھیلا, ہزاروں لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے. تو انسان جب اس مقام میں ولایت اور استقامت پہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے صرف ایک ہی گول ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب لوگوں کو بلائے, اور وہ دعوت اللہ. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں باور کرا دیا کہ دعوت اللہ تو ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عمل صالح بھی ہو. یہ دعوت جو ہے وہ خود ہی ڈھہ جائے گی اگر عمل صالح سے جو ہے اس کو سپورٹ دیا جائے. اور آخر میں یہ کہ وہ خود کہے کہ بھائی میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں خود جو ہوں کیا ہوں, اپنے آپ کو سرینڈر کرنے والا ہوں, میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینے والا ہوں. اس کے بعد ہم آیات 34 اور 35 میں جو ہے پڑھتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کی ہائیسٹ چوٹی کیا ہے. اسپیشلی جب انسان دعوت اللہ کا کام کرتا ہے تو اسے بہت ساری ناگوار باتیں بھی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں.
جب آپ کسی کو حق بات کی طرف بلائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے، کہہ رہے آپ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا. اللہ کے انبیاء کو جو اتنے مخلص تھے، جو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے حریص تھے، لیکن ان پر بھی لوگوں نے جو ہے الزام لگائے، الزام تراشیاں کی، انہیں نقصان پہنچایا، ان کی جان کے در پہ ہو گئے. لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت اللہ کے اس کام کو، اس عزم کو اور اس راہ پر چلیں، تو یہ انیویٹیبل ہے کہ آپ کی مخالفت نہ ہو، کہ آپ کو کچھ کڑوی کسیلی باتیں نہ سننا پڑیں. تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور نیکی اور برائی جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتی. تو وہ جو برائی ہے اس کو کس سے دور کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو اچھائی سے دور کرو. اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو میرے ساتھ اچھا رہے گا میں بھی اس کے ساتھ اچھی رہوں گی، اور اگر کوئی مجھے ایک سنائے گا میں اسے 10 سناؤں گی، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی، ہے نا. یہ ہمارا جنرل ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو افیکٹو ریزلٹس ملیں، کہ وہ جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا ولی حمیم بن جائے، تو اس کا فارمولا بتایا کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں آپ خاموش نہ ہو بلکہ اسے دعا دیں. اب یہ تو کتنی مشکل چیز ہے نا. چلے ہم کوئی گالی دے رہا ہے تو ہم خاموش ہو جائیں گے، لیکن کوئی گالی دے رہا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں کسی. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں انڈیوس کیا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فوائد بتا رہے ہیں، کہ جب دل کے اندر یہ اطمینان اور یہ یقین راسخ ہو جائے گا نا انشاءاللہ، کہ نہیں کہ اگر میں برائی کا جواب برائی سے دوں بھی تو اس کا کوئی رزلٹ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ کہ اگر میں تواضع اختیار کروں، اگر میں جو ہوں عاجزی اختیار کروں، تو اللہ تعالیٰ مجھے رفعت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بلندی عطا کرے گا. تو پھر جو ہے ہمارے لیے برائی کا جواب جو ہے وہ حسنہ سے دینا ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمارے لیے آسان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے ولی حمیم بن جائے گا. حمیم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو گرم جوش سے ابل رہی ہو. تو ایسا دوست جو اگر کوئی اس کے سامنے اس کے سامنے اگر تمہارے بارے میں کچھ بولا جائے تو وہ بالکل جو ہے جوش میں آ جائے تمہاری حمایت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا ولی حمیم بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن یہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کو جو صبر کریں. اب صبر itself is a very very wide جسے ہم کہیں گے کہ سمجھنے کی چیز ہے، لیکن صبر جو ہے وہ بہت ہمت والے لوگ کرتے ہیں. آئرونیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو صبر کریں گے، جب کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو بیچارگی کو ہم صبر سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کریم جس صبر کو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ایک بیچارگی اور لاچارگی والا نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی چیئرفل ایٹیٹیوڈ آف سبمشن ہے، ایک چیئرفل ایٹیٹیوڈ آف ریزگنیشن ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جس بات کو ہم نے حق مان لیا ہے اس پر ہم ڈٹے رہیں اور اس پہ ہم جو ہے تحمل کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ جمے رہیں، پھر چاہے کتنی ہی مخالفتیں کیوں نہ ہو. یہ ہے صبر، اور اسے ہم جرت کہتے ہیں یا عزم کہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام نہیں مل سکتا سوائے ان لوگوں کو جو بہت نصیبے والے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں کبھی کوئی اکساہٹ جو ہے ایسا کرتے وقت شیطان کی طرف سے جو ہے کوئی اکساہٹ پیش آئے اور تمہیں لگے کہ نہیں میرے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی جو ہے وہ پناہ مانگے. آپ دیکھیے جو اعوذ باللہ کہتے ہیں، اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ کا مطلب ہے کسی کی پناہ میں آنا، کسی کے ریفیوج میں آنا اور کسی سے چمٹ جانا. So every time I say اعوذ باللہ actually I'm beseeching اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے ریفیوج میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ سے چمٹ جانا چاہتی ہوں. انہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہ ہے وہ 7 آیات مقام ولایت کی،
جو ہم نے آج پڑھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی ربوبیت پہ ہمارے دلوں کو ٹھوک دے، جما دے، قائم کر دے، اور ایسا استقامت، ایسی استقامت ہمیں عطا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنے میں جو ہے ہمارے لیے زندگی کی سب سے جویس ایکٹیویٹی جو ہے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی فرما برداری بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہمیں کراہت ہو ہر اس کام سے جو اللہ کو ناپسند ہے، کبھی ہمارا دل بھی نہ کرے ان چیزوں کو کرنے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے نیک بندوں میں شامل فرما لے، مجھے اور آپ کو اور ہماری ذریت کو اللہ تعالیٰ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ شکرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ شکرا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر نکھت۔ الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے سورہ فصلت کی تمام ساتوں آیات کا ایکسپلین کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سورہ عصر کا بھی مطالعہ کروا دیا، اور جو رب کی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آج نئی چیز سیکھی وہ ہے حد کمال تک پہنچانا ایکسلنسی کے لیے، تو وہ ایک نئی چیز جو میں نے آج سیکھی الحمدللہ آپ سے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ آپ کا اور سبھی پارٹیسپینٹس کا جو آج یہاں پہ جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے صبر ہم کو عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ساتھ ہی ساتھ برائی کو بھلائی سے بدلنے کی جو ہے طریقہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، اور تدبر کرنے سے، اور یہ آج کی جو سیکھا ہے اس سے ہم کو ہم ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ہمارے پرابلمز آتے ہیں، جو مسئلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ذریعے سے سالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کو عمل میں لا سکیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔